کیپٹل ٹائمز کی ایک اور ایپیسوڈ میں محسن اجاز اور ایاز اکبر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کشمیر الیکشن کے جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب تک کے جو نتائج ہیں ان دو مراحل کے اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو وہاں پر اب حکومت بنانے کے لیے جو سادہ اکثریت ہے وہ حاصل ہو چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ان انتخابات کے جو اب تک کے دو مراحل کے نتائج ہیں اس میں دوسرا نمبر ہے. لیکن خبر یہ نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ جو دونوں جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہے اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے. یہ الیکشن سے پہلے ہی کافی زیادہ جو ہے وہ بیانات آئے دونوں اطراف سے, لیکن الیکشن کے نتائج کے بعد بھی اور الیکشن ڈے پر بھی دونوں جماعتوں نے درجن بھر پریس کانفرنس کی اور کئی درجن جو ہیں وہ بیانات بھی سامنے آئے جس میں بڑے سنگین اور سنجیدہ نوعیت کے بھی الزامات دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر لگائے ہیں. آج اس پروگرام میں اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے صوبے, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, محسن نقوی صاحب کا بیان اور اس کے بعد کی صورتحال اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ایاز اکبر صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلا فیز کا الیکشن تھا اس میں بھی مسلم لیگ نون کو واضح طور پر برتری رہی, جو نتائج تھے. دوسرے مرحلے میں اب ان کے پاس سادہ اکثریت آ گئی ہے, ایون دو کہ ابھی ایک پورا فیز باقی ہے. آپ یہ نتائج کیسے دیکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کیا وجہ ہے کہ اس کی طرف سے بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ ایسکیلیٹ کیا گیا, بہت زیادہ بیان بازی کی گئی, مطلب ریزن کیا ہے اس کی؟ ویسے تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کو پتا میرپور کا وہ فیس تھا اس میں بھی پی ایم ایل این کو اچھی بھاری اکثریت ملی. آئی تھنک 7 انہوں نے سیٹیں وہاں سے لی تھی اور شاید 3 پیپلز پارٹی نے کے پاس 3 تھے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آپ نے دیکھا جو کل گزشتہ روز ہوا مظفر آباد اور جو دیگر علاقے تھے تو اس میں بھی پی ایم ایل این کو ایک واضح اکثریت ملی. اب تیسرا شاید دیر کوٹ والا 10 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, تو وہ شاید اب 10 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. تو اور پی ایم ایل این کو آپ نے جیسے خود اپنے ابتدائیے بتایا کہ ان کو ایک سادہ اکثریت مل چکی ہے. وہ حکومت نے دعویٰ بھی کر دیا اور وہ پریس کانفرنس بھی ہوگی. اب آ جائیں اس پی اوپر کہ یہ شروع میں تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ جلسوں کی حد تک تو ٹھیک تھا, جیسے انتخابی ایک دوسرے کو لوگ یہ چور ہے وہ چور ہے, اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا, یہ تو چلتا تھا. لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے جا رہی ہے بار بار کہ جی یہ دھاندلی ہوئی, ٹھپے لگے, ہمارا بندہ مار دیا. اب یہ دس از ناٹ سم تھنگ نارمل. یہ چیزیں الارمنگ ہو رہی ہیں. اس کے اوپر نہ ہم دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بلکہ تمام اس وقت ٹی وی چینلز کے اوپر اور جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرے خیال میں محسن جو سٹارٹر تھا وہ انتخابی جو ہے گفتگو تک تو ٹھیک تھا. میرے خیال کے مطابق جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب نے کنونشن سینٹر کے اندر جو ایک اپنا ایک خطاب تھا جس میں انہوں نے یہ بیان دیا صوبوں کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹر اور کہ جی یہ کولیپس کر گیا ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو یہ میسج کنوے ہو چکا تھا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اب یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اپنی ریزسٹنس تو شو کی کمرے کے اندر بند ہو کے, لیکن پبلکلی وہ اس چیز کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتے. وہ کہیں گے, لوگ بھی کہیں گے, ان کے ووٹر بھی کہیں گے کہ ایسا کیا ہے کہ وہ ایک اختیارات کو اگر نیچی سطح تک لانا ہے, یونٹس بنانے ہیں, چیزوں کو بہتر گورننس کے لیے چیزوں کو سکویز کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے نا. آپ ایک پورے گراؤنڈ کو مینیج نہیں کر سکتے لیکن چھوٹے چھوٹے حصوں کو, یار آپ کو گراؤنڈ کے 20 ٹکڑے دے دیں کہ آپ نے اس کو گرین رکھنا ہے آپ نے, تو وہ ایزیلی مینیج ہو سکتا ہے رادر دین پورا گراؤنڈ. تو پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ایک فیصلہ یہ کیا میری تجزیے کے مطابق بھی خبر کے بعد کہ پیپلز پارٹی نے اب اس چیز کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا اور اب اس پورے سسٹم کو بھی کنٹروورشل بنانا جا رہا ہے. اچھا یہ وجہ کیا ہے اکبر صاحب؟ آپ نے بھی ایک خبر بھی دی ہمیں کہ جی انہیں کنوے تھا انہیں جی. اور عطا طاہر صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ویسے تو بہت ساری باتیں کی, لیکن جو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ مطلب میں جو آپ سوال کے صورت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہماری فتح ہے یعنی مسلم لیگ نون کی جو فتح ہے وہ مخالفین یعنی کہ پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہی. کیوں ہضم نہیں ہو رہی؟ مطلب سیٹیں اگر ہم سارے بیانات کی ایک باٹم لائن نکالیں نا, کم دی گئی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کم ملی, کیا مطلب؟ دیکھیں دینا نہ دینا تو یہ تو آپ کو پتا نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرتی. بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم بچپن میں لوڈو کھیلتے تھے
تو جو بندہ لوڈو ہار رہا ہوتا تھا نا، یعنی جس کی بار بار گیٹی جو ہے وہ اندر چلی جاتی تھی، تو آخر میں وہ لات مار کے کہتا تھا میں نہیں کھیلنا. نہیں کھیلتا. یا تو یہ کرکٹ میں وکٹیں لے کے چلے ہاں جانا، کہ جی بیٹ میں لے جا کے رہا ہوں چلے کہ میں جانا. بلا لے کے آیا تھا، مجھے امی گھر سے بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب بھجن ایشو یہ بن گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی اب اس سسٹم کو کولیپس ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا، کنوے ہوا، اور یہ اب پریکٹیکلی کولیپس کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. یہ اس پورے سسٹم کو کنٹروورشل بنائیں گے. وجہ یہ ہے بھائی، آپ نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے یا صوبے بنے تو پیپلز پارٹی اس کا سب سے بڑا افیکٹو ہوگا، کیونکہ اندرون سندھ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ، جتنا بھی ہے رورل سندھ وغیرہ. لیکن کراچی، اربن کراچی پیورلی ایم کیو ایم کا ووٹ ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی کے پاس اگر 1-2 سیٹیں آئی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کیسی آئی ہیں، لیکن اگر فری اینڈ فری الیکشن ہوگا تو ایم کیو ایم ول کلین سویپ. تو جو اکنامک ہب ہے، جو پاور کوریڈور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جہاں سے آپ نے ریونیو اٹھا کے پورے سندھ پہ لگانا ہے، اگر وہی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ تو فارغ ہو گئے. پھر یہ وہی ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یا کاٹ کے سمندر میں پھینک دیا جائے اور آپ کو کہے کہ آپ نے اس کنارے سے نکلنا ہے تو امپاسبل ہے. اچھا جی مجھے یہ بتائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبے بننا، یہ تو مطلب واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ یہ اب ضرورت ہے. اب یہ کوئی کسی یہ ہوگا، یہ پالیسی ہے، اس نے ہونا ہے. مے بی یہ 2 مہینے 4 مہینے لگ سال 2 سال بھی مہینے لگ جائیں، لیکن اب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یعنی آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ ہونا ہے. یس، اگلا الیکشن ہوگا اسی یونٹس کے اوپر، نئے سسٹم پہ ہونا ہے نیا الیکشن. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ہونا ہی ہونا ہے. کیا پیپلز پارٹی کے پاس اس ہونی کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے، یا ان کے پاس کوئی آپ کے خیال میں آپشن ہوگا، یا پیپلز پارٹی کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ دیکھیں اس طرح سے بتا دیں. اگر ہم ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز والی بات کریں تو اس وقت پیپلز پارٹی اس سسٹم کو کنٹروورشل بنا رہی ہے، اور وہ اس چیز کو اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے اور تمام چیزوں کو اس طریقے سے پورٹرے کر رہی ہے کہ تمام سسٹم ہی غلط ہو گیا ہے. وہ پریشر بلڈ کر رہی ہے ہمارے جو مقتدرہ ہیں ان کے اوپر، یا جو اس وقت ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے کہ یار کیا کر رہے ہو، بس کرو، ختم کرو. تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے کہیں کہ پھر آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی. آپ نے شیر رحمان کی اگلے دن کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی؟ انہوں نے ایک شارٹ سے میڈیا سے بات کی کہ جی اس ایشو کو یہیں رہنے دیں، اس پہ بات نہ کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، انہوں نے کہا اس ایشو کو، اس پہ مزید بات نہیں کرنی. تو شیرین رحمان جو ہے، سوری اگر میں نے شیرین مزاری کہا تو شیر رحمان کی بھی بات کروں، تو شیر رحمان بھی اس کہیں نہ کہیں یہ پاور کوریڈور کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اندر اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے یا ہوگا یا تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ان قوتوں کو بیک فوٹ پہ جانے پہ مجبور کر دے، اور یہ جو ایک فیصلہ ہو گیا ہے جس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے اس سے ان کو پیچھے کر دے. باقی پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کوئی کارڈز نہیں ہے. پیپلز پارٹی خود بھی بہت زیادہ ایک کمزور پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کیسے بیٹھی ہوئی ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے. یہ فارم 47 کے بہت تانے ہم نے ان دنوں میں دیکھے، مطلب یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جی اگر وزیر اعظم فارم 47 کا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ اگر وزیر اعظم فارم 47 کا ہے تو پھر صدر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا وہ کس، تو یہ تو پورے سسٹم کی، جس طرح آپ نے بڑا رائٹلی مینشن کیا کہ یہ تو پورے سسٹم کو ہی جو ہے وہ انہوں نے ایکسپوز اور کنٹروورشل کر دیا. اور مجھے یہ بتائیں، یہ بظاہر جو ریزن ہمیں پتہ چل رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ سیٹیں کم ملی ہیں. مجھے آپ ایز اے جرنلسٹ جس نے گراؤنڈ پہ کئی الیکشنز لوکلی، انٹرنیشنلی، اس ریجن اس ریجن کے پی تمام جگہوں پر آپ نے کور کیے، پیپلز پارٹی کو جتنی نشستیں ملی فرسٹ فیز میں 4 اور اس فیز میں پھر 4-5، مطلب آل ٹوگیدر کوئی 8-9 سیٹیں. پیپلز پارٹی کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے، جو ابھی پیپلز پارٹی ابھی ہے یا آج سے 5 سال پہلے، یعنی پوسٹ بینظیر بھٹو صاحبہ، یہ سیٹیں کم ہیں؟ 8-9 سیٹیں. آپ مجھ سے ہمیشہ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ بات یہی ہے بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ان کی ایک سال ہو گیا یہ راٹھور صاحب جو ہیں تقریباً، ہاں ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت. ہاں
تو ان کو چاہیے تھا نا پھر رات دن ایک کر لیتے, پرفارم کرتے, نہ کہ الیکشن کو مینیج کرنے کی تیاری کرتے کہ یار ہمیں کیونکہ حکومت ہماری ہے, مشینری ہماری ہے تو مینیج کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کو اس چیز سوچنی پڑے گی. دیکھیں آج میں بتاؤں, ہمارے ایک بہت اچھے جرنلسٹ ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب, ان کا پروگرام چلتا ہے شاہ زیب خانزادہ. انہوں نے نا اس دن ایک بات کی طلال چودھری کے ساتھ, کمپیریزن ہو رہا تھا, سن لے کہ جی پنجاب اینڈ سندھ. انہوں نے کہا کہ جب میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کہتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں, جب میں لاہور آتا ہوں مجھے لگتا ہے میں کہیں اور آ گیا ہوں, لیکن جہاں میں رہتا ہوں کراچی میں, جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے میرا دل دکھتا ہے. بھائی دیکھیں ان کے پاس کچھ چیز شوکیس کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. ان کے ایڈ ٹی وی پہ چل رہا ہے, اس میں ایسا یو ٹی وغیرہ اسپتال وغیرہ ہیں, اوکے فائن بنائے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا نہیں بنائے ہوں گے, بٹ پبلک دیکھتی رہی ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے. ایسا یو ٹی میں تو وہی جائے گا نا, یا ہاسپٹل میں جو مریض ہو جائے گا نا, جو بیمار ہوگا, وہ بیچارہ تو موت اور زندگی کشمکش میں ہوتا ہے کہ یار میں بچ جاؤں تو ووٹ دی بات ہی کر لے. آپ لوگوں کو کیا شوکیس کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. میں کوئی نون کی میں حامی نہیں ہوں, یا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے اس نیریٹو سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نون کو سپورٹ. بھائی بات یہ ہے کہ فیکچوئل بات ہے. آپ میرے سے اٹھیں چبھی, ابھی لاہور کو بھی چھوڑ دیں یار, آپ پنڈی چلے جاتے ہیں, آپ پنڈی چلے جاتے ہیں 5 منٹ کے وہاں پہ ہیں, آپ دیکھ لیں راجہ بازار ایک کنجسٹڈ قسم کی پلیس تھی, اس کو انہوں نے ٹپ ٹاپ کر کے بینک روڈ کو دیکھ لیں, موتی بازار کو دیکھ لیں. انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا, کام چل رہا ہے, صاف صفائی نظر آپ کے پاس. سب سے بڑا مسئلہ ہے جو دیکھیں میگا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, جو کچہری چوک کا اتنا بڑا ایک میس تھا, وہ اس کو انہوں نے ایک اچھا پروجیکٹ بنا دیا. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. آج بھی پیپلز پارٹی کو یونیورسٹی روڈ کے تانے ملتے ہیں کہ یار ادھار بند ہے یونیورسٹی روڈ کی تعمیر تک. لوگ کہتے ہیں کشمیر کی آزادی. اب دکانوں نے کراچی میں آپ جائیں دکان کے باہر لگا ہوتا ہے ادھار بند ہے یونیورسٹی روڈ کی تعمیر. کسی نے کویشچن بھی کیا مراد علی شاہ صاحب سے, تو وہ تھوڑا سا مائنڈ بھی کر گئے. انہوں نے کہا یار یہ ان کی نااہلی ہے, یہ ہے وہ. بھائی آپ یو آر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. بات یہ ہے محسن, پیپلز پارٹی کے پاس اتنا اچھا آپشن تھا اپنے صوبے کے لیے بھی, پھر آپ کے پاس پریزیڈنٹ آپ کا اپنا تھا, چیئرمین سینٹ آپ کا اپنا ہے. بات یہ کہ آپ نے پریکٹیکلی, اور ہاں یہ نہیں, ایک ایسی گورنمنٹ جو پاورفل تھی. زرداری صاحب کوئی ممنون حسین نہیں تھے یا نہیں ہے, وہ پاورفل صدر ہے, ان کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. وہ آج حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور. بھائی دے نا آپ پروجیکٹ, کراچی کو میگا پروجیکٹ کسی نے روکا تھا آپ کو؟ انٹیریئر سندھ کے لیے آپ لیتے نا. اگر محسن نقوی اسلام آباد میں 2.5-3 سال کے اندر 4-5-6 میگا پروجیکٹ ڈیلیور کر رہا ہے, تو بھئی آپ بھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے نا, تو آپ بھی پرائم منسٹر, اور آپ الائز ہیں اس گورنمنٹ کے, آپ کے پاس ان کو گرانے اور اٹھانے کا. آپ اگر اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ان کو بجٹ کی اپروول پہ بلیک میل کر سکتے ہیں کہ ہم نے بجٹ کو ووٹ نہیں دینا بھائی, تو وائی ناٹ فار کراچی ہی, وائی ناٹ فار سندھ. پچھلے 40 سال کی بات کروں گا میری یادداشت کے مطابق, ایک دفعہ جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں یہاں پہ ایک اور حکومت بنی, مسلم لیگ کاف کی تھی, ارباب غلام رحیم صاحب سی ایم تھے. ادروائز میری یادداشت کے مطابق تو ہمیشہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی برسرے اقتدار رہی, اور اتنے لمبے عرصے تک آپ اقتدار میں رہنے کے باوجود آپ کے پاس ابھی تک بتانے کے لیے, بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ بھی دکھانے کے لیے. اچھا ایک آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ اگر عوام میں روٹس کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں فرق ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سو سم اپ کیا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی آج حکومت بھی نہیں ہے, ایک چھوٹے سے صوبے میں ان کی حکومت ہے, پابندیاں ہیں ان کے اوپر, وہ کھل کے نہیں آ سکتے, لیکن پاپولیرٹی آج بھی پی ٹی آئی کی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, میرے سے اتفاق, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ پی ایم ایل این آتی ہے. پیپلز پارٹی ابھی بہت پیچھے ہے, یعنی اگر پی ٹی آئی یہاں ہے, پی ایم ایل یہاں ہے, تو وہ بالکل نیچے ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے پی ایم ایل, یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی بہت پاپولیرٹی کے اندر بہت, ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو پی ٹی آئی کا حامی ملے گا, وہ کسی وجہ سے خاموش ہے, بیچارے ڈرے میں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, سو چیزیں. لیکن پیپلز پارٹی کو اگر مطلب 8-9 نشستیں ملنا, یہ بھی میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے, اس کو چپ کر کے لیں. لیکن مسئلہ سیٹوں کا نہیں ہے نا, آپ چیزوں کو سمجھے کچھ مسئلہ کچھ اور یہ ہے, وہ دکھ کا اظہار یہاں سے کر رہے ہیں, وہ اصل دکھ کا اظہار نہیں کر پا رہے. اور کوئی ایشو نہیں ہے نا, اور کیا سندھ کی حالت ہزار پہ روئیں, وہ کیا کہیں کہ کیا نہیں ہو رہا. وہ یہی ایک موقع ملا, پبلک اپیئرنس ملی آپ کو, پبلک گیدرنگ کے اندر بات کرنے کا موقع ملا. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل گاڑی کے اندر ڈرائیو کرتے بھی ویڈیوز بنا کے اپنی میڈیا کو فراہم کر رہے ہیں. آپ صرف دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کیا اتنی ایکٹیو تھی, جنرل الیکشن میں بھی اتنی ایکٹیو نہیں تھے. کشمیر
کتنا بڑا الیکشن ہو گیا, کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, آپ کو پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. یہ کشمیر کے الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ معاملہ کچھ اور ہے, اور پیپلز پارٹی اپنے دکھ کا اظہار کھل کر نہیں پا رہی ہے. ایاز اکبر صاحب سے میں ایک آخری سوال کروں گا, اور وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور نئے صوبوں کے حوالے سے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کراچی اگر وفاق کے انڈر آ جائے, یا ایٹ لیسٹ چلیں اس سندھ جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس طرح نہ رہے, یعنی سندھ اور انٹیریئر سندھ اور یا رورل اور اربن سندھ الگ ہو جاتے ہیں, پیپلز پارٹی عملاً ختم ہو جائے گی دیکھیں سندھ میں بھی. بالکل, دیکھیں کیسی ہوگی. دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا تو لاڑکانہ, نواب شاہ, سکھر سم ایکسٹینڈ, میر پور خاص, یہی بیسکلی. حیدرآباد میں بھی پیپلز پارٹی کا وہ ووٹ بینک نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے اربن. یہ جو میرے یہ اگر سینٹرل یہ اربن سندھ اس کو کہہ لیں یا رورل سندھ کہہ لیں, جو بھی نام آپ نے دینا ہے, اگر پیپلز پارٹی یہاں تک محدود رہی تو پیپلز پارٹی تو پٹ جائے گی. کیونکہ دیکھیں کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے پورے دنیا کا. کراچی علیحدہ ہو گیا, ایم کیو ایم پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مصطفیٰ کمال نے ایز اے ایکٹیو میئر مشرف دور کے اندر بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو رول. میئر بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں, اس نے پریکٹیکلی بتایا. باقی میئر بنے تھے نا, کسی کا نام آپ مصطفیٰ کمال کام کیا ہے, تو آپ دیکھیں کام کی. میں یہ اس کو سم اپ کروں گا کہ دیکھیں ریونیو اگر کراچی کا پیسہ کراچی کے اوپر لگے نظر آئے, جیسے لاہور کا پیسہ لاہور کے اوپر لگا نظر آ رہا ہے, تو پیپلز پارٹی تو گئی. میر پور خاص سے کیا کریں گے, کہاں سے ریونیو لائیں گے؟ صرف یہ این ایف سی ایوارڈ کے لیے بیٹھیں گے, جو وفاق سے شیئر ملے گا. ریونیو جنریشن ان صوبوں کے اندر, ان شہروں کے اندر ہے نہیں, ان کا کام ہونا نہیں, گورننس ان سے ہونی نہیں, دے ول مطلب آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم تو ہو جائیں گے. پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ لاہور کو نکال دیں بیچ میں سے, تو اگر ساؤتھ پنجاب کے اندر آتے ہیں, میں بات کروں ملتان آنورڈ, تو پٹیں گے یہ بھی. یہاں ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے. ایون یہ جو ہمارا پنڈی ڈویژن ہے یا پٹوار بیلٹ ہے, یہ بھی کوئی مسلم لیگ نون کی اتنی اچھی حالات نہیں ہے. کمشنر راول پنڈی کا سٹیٹمنٹ آپ کے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ یونٹس بنیں گے, اور میرے خیال میں جو یونٹس بنوا رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جارہ داری اور سٹیٹس کو ختم کریں. نئے لوگ آئیں گے, نئی پارٹیاں آئیں گی, نئے کالوشنز آئیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ کچھ کرنے کی ہوگی نا. مجھے آپ ایک نئی جاب دیتے ہیں, میں آیا ہوں, میں روز کام کروں گا, اچھے کپڑے بھی پہنوں گا, ٹائم پہ بھی آؤں گا. لیکن اگر آپ میں یہاں 25 سال سے بیٹھا ہوں نا, تو میں گندی سی واسکٹ پہن کے آگے بیٹھ جاؤں گا, ہاں جی کی کرنا ہے روز, یہ کیا مجھے کرنا ہے. تو اس لیے تو 60 پہ ریٹائرمنٹ کی ایج رکھی گئی ہے پوری دنیا کے اندر, کہ آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹس کو میں چلا جاتا ہے. نئے بلڈ کو اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے, انوویشنز لے کے آتے ہیں, ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا, کچھ دکھانے کا, اپنے آپ کو شو پیس کرنے کا, اپنے آپ کو شو کیس کرنے کا, کہ یار میں مطلب اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے پھر نیا خون ایفرٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں جو ہے نا اسی لیے ہیں کہ بس اب ان کو اسٹیٹس کو ختم کریں. بالکل ایسے ہی جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایک بڑا با اختیار قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا. آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ناظم جو ہوتا تھا وہ بڑا پاورفل ہوتا تھا, پھر اسی طرح وہ نیچے فیز وائز جاتی تھی, تحصیل اور پھر یونین کاؤنسلز, اور لوگوں کو اس کے ثمرات ملے. عام آدمی اس سسٹم میں اس کو بہت سارے جو ہے وہ ریلیف ملا, بہت سارے پازیٹیو کام بھی ہوئے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ان کی کے حوالے سے جو محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ہے, یا جو اس وقت جو معاملہ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آنے والے پروگرامز میں بھی ان چیزوں پر بات ہوتی رہے گی. مجھے اور ایاز اکبر صاحب کو اجازت دیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.